اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین کتاب ولایت فقیہ ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب تھی۔ اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ولایت فقیہ کو قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں جو آیت اللہ جوادی عاملی نے ذکر کیا ہے اس کے مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ اس میں ہم فصل دوم کے اوپر تھے اور گزشتہ درس میں ہم نے جس بحث کو مطالعہ کیا وہ یہ تھا کہ حاکم اسلامی کون ہوگا اور حاکم اسلامی کا عصمت سے قرآن کریم کی نگاہ میں کیا تعلق ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں حکومت اسلامی کے اہداف کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حاکم اسلامی کے لیے جو شرائط ہمارے سامنے قرآن کریم کی نگاہ میں آتی ہیں اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی معاشرے کے اندر بشریت کے اوپر حاکم تھے، اور ان کے بعد 12 ائمہ علیہم السلام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حاکم قرار دیا۔ اس ضمن میں ذکر کیا گیا کہ وحی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ وحی یہ ہے کہ جس میں نبی نے فقط دریافت کرنا ہے، نبی وحی کو لینے والا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ وحی کو محفوظ کرنا، ضبط کرنا، محفوظ کرنا، اور تیسرا وحی کا مرحلہ وہ ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، وہ اعلان کرنا ہے، اس کا افراد تک پہنچانا ہے۔ اس کے اوپر ہم قرآن کریم کی آیات پڑھ چکے تھے۔ تیسرا مرحلہ حساس ترین مرحلہ ہے، کیونکہ پہلے 2 مرحلے خالصتاً وہ پیغمبر یا نبی کے ساتھ مختص ہیں کہ جس میں اس نے وحی لینی ہے اور اس کو حفظ کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اس طرح ہم آپ کو ان قریب پڑھائیں گے کہ فراموش کبھی بھی نہیں آپ کریں گے۔ تیسرے مرحلے میں ابلاغ 2 طرح سے ہوا ہے، یا شفوی ہے یعنی زبان سے قول اور کلام کی صورت میں ہے، یا کتبی ہے یا کتابت کی صورت میں ابلاغ ہوا ہے۔ قرآن نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یا قرآن کریم کی دیگر آیات بھی ہیں، روایات بھی ہم نے اس میدان میں پڑھی۔ اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک میں آ گئے تھے کہ حاکم اسلامی اور ضرورت عصمت کے قرآن کریم میں سورہ نساء سے ہم نے استفادہ کیا آیت نمبر 59 میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ آیت پڑھ چکے تھے کہ اللہ فاللہ هو الولی، اللہ فقط اور فقط ولی ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں کہ اصل ولایت مختص ہے اللہ کے ساتھ، اصل عصمت بھی مختص ہے اللہ کے ساتھ، جو بالعرض و بالطبع ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کو عنایت فرمایا ہے۔ لہذا ولایت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ بالاصل نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ نے پھر ان کو یہ ولایت عطا کی ہے۔ اسی طرح سے اولی الامر ائمہ اطہار علیہ السلام وہ بھی بالطبع ہیں، اتباع میں اللہ کی ہیں، بالعرض ہیں، حتیٰ ان کی عصمت بھی بالعرض ہے، نہ کہ بالذات ہے یا بالاصل ہے، بالعرض ہے، یعنی ثانوی مرحلے کے اوپر ہے۔ اور اسی کے ذیل میں ہم نے پھر آیت کریمہ کو مطالعہ کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کے ضمن میں رسول اور اولی الامر کی اطاعت ہے، اور اطاعت چونکہ مطلق ہے اور ہر پہلو اور ہر جانب سے ہو سکتی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ حکم بھی اطاعت کا ہم مطلق لیں گے، ہر پہلو سے لیں گے، مقید نہیں کیا۔ اب اگر نبی یا نبی کے یہ اولی الامر جانشین یہ کسی نہ کسی پہلو میں ناقص رہ جائیں یا خطا کا شکار ہوں تو امت کو تو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے ہر پہلو سے اطاعت کرنی ہے، کیونکہ مقید نہیں کی اطاعت کو کہ آپ نے اس پہلو سے اطاعت کرنی ہے، اس پہلو سے نہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے، ہر پہلو میں اطاعت رکھی گئی ہے، مگر یہ کہ حدیث یا آیت آ کے کہہ دے کہ یہ والا امر رسول اللہ کے ساتھ مختص تھا۔ اگر نہیں ایسی کوئی آیت روایت آتی، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے قابل اطاعت قرار پائے گا۔
اب اگر وہ معصوم نہ ہم انہیں مانیں ہر پہلو سے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس پہلو سے آپ انہیں معصوم نہیں مان رہے اور آپ یہ احتمال دیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ خطا کا شکار ہو سکتے ہیں، یا احتمال دیتے ہیں کہ یہاں پہ نعوذ باللہ گناہ کا یا معصیت کا شکار ہو سکتے ہیں، تو یہ اطاعت کا عمومی حکم ہم اس بات کے اوپر دلالت بن جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر گناہ میں پیروی اور اطاعت کا حکم دے رہا ہے، یعنی شیطان ان کے اوپر نعوذ باللہ مسلط ہوا اور شیطان کی پیروی کا حکم خداوند متعال دے رہا، اور یہ متعارض ہیں، کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے نور اور تاریکی کبھی جم نہیں ہو سکتی، قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ طیب اور خبیث کبھی جم نہیں ہو سکتے، قرآن نے واضح بیان کیا۔ عالم اور جاہل نہیں دونوں برابر ہو سکتے، لہذا ان کو برابر کبھی نہیں ہم کر سکتے۔ یہ ہمارے پاس ادلہ تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی معصوم ہیں، اور اس کے علاوہ عصمت جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے۔ بس مطلق اطاعت آیت کریمہ میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس میں اولی الامر منکم کو جوڑا گیا ہے اطاعت رسول سے۔ یہ مطلق اطاعت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ہر پہلو سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پیروی نہیں کرتے اور کسی کے حکم کے اوپر نہیں چلتے، لہٰذا ہم بھی ہر پہلو سے ان ہستیوں کی اطاعت کریں گے۔ یہ اطاعت کے پہلو سے ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اہداف کی طرف اگر ہم آئیں، فلسفہ و اہداف حکومت اسلامی، مثلا ایک سوال ہم ابھارتے ہیں آج کے معاشرے میں، اس کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی چونکہ یہ مباحث ابتدائی ہیں، ایران ایک بڑا مرحلہ ادھر کا معاشرہ طے کر چکا ہے، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر کے معاشرے میں سارے لوگ ہی بافہم ہیں۔ مثلا 8 کروڑ افراد کا ملک ہے، تو اس میں اگر 1 کروڑ افراد بھی ولایت فقیہ کو سمجھتے ہوں تو بہت بڑی بات ہے، اکثر بیشتر لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی جو ہم ایک فلسفے کی صورت میں ولایت فقیہ، حاکم کی ضرورت، اور یہ جو ہم ایک تفصیلی طور پہ پڑھ رہے ہیں، اکثر بیشتر لوگوں کے اذہان میں بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امت کے درمیان جب امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا، تو سارے کے سارے فلسفہ ولایت و امامت یا خلافت کے فلسفے کو پیچھے نہیں سمجھتے تھے، اعلان سمجھتے تھے، حاکم کون بن رہا ہے یہ سمجھتے تھے، اپنے مفادات انہیں پتہ تھا، قبائلی جو حمایت اور مخالفت ہے اس کا انہیں علم تھا، اور اس کی دوش کے اوپر وہ فیصلے کیا کرتے تھے، جیسا کہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر غور کریں تو وہاں پہ قبائلیت کے دوش کے اوپر حضرت ابوبکر کی خلافت کا اقرار اور اعلان ہوا کہ مہاجر اور انصار میں ٹکراؤ ہوا، تو مہاجرین نے اپنے قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کو ایک امتیاز قرار دیتے ہوئے اپنی برتری کا وہاں پہ اظہار کیا، اور ان کی اس برتری کو قبول کیا گیا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ مکتب تشیع قبائلیت کی دوش کے اوپر ان مناصب کے دینے یا نہ دینے کی قائل نہیں ہے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے افراد موجود تھے صلاحیت کے اعتبار سے کہ جو نبی بن سکے، اللہ نے انہیں نبی بنایا، نہ اس لیے نبی بنایا کہ چونکہ ابراہیم کی اولاد ہے تو میں نبی بنا دوں۔ یعنی امام حسن و حسین علیہ السلام اس لیے امام نہیں بنے کہ امام علی علیہ السلام و جناب سیدہ سلام علیہ کی اولاد ہیں، چونکہ ان میں صلاحیت امامت کی پائی جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا۔ وَإِلَّا جناب زینب سلام علیہ بھی اولاد ہیں، حضرت عباس علیہ السلام بھی، حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی، وہ ائمہ کی اولاد ہیں۔ سب ائمہ کی اولاد تو امام نہیں ہو سکتی، ان میں جو امامت کی صلاحیت رکھتی ہے وہ امام ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں پہ یہ نقطہ بیان کرنا مقصود تھا کہ رشد جو معاشروں کے اندر ہوتا ہے، نشوونما جو معاشروں میں ہوتی ہے، وہ تفکر، تعقل اور شعور کے ہمراہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چناؤ کے پیچھے شعور ہی موجود ہے، ہر اقرار کے پیچھے شعور موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات اخلاقی ضوابط کی وجہ سے اقرار کیا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ تحلیل کیا ہے کہ امت کا اخلاقی ایک زیادہ ربط تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوج اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز تھے، تو لوگوں کے دل نرم اس کے اوپر ہو گئے۔
اس وجہ سے دل نرم ہوئے اور لوگوں کی وابستگیاں زیادہ ہو گئی، احساساتی وابستگیاں تھیں، جذباتی وابستگیاں تھیں، شعوری وابستگی کم تھی۔ اس لیے شعوری جب اقرار کی بات آئی تو وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا گیا۔ یہ تجزیہ تحلیل شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے۔ در حقیقت ایران میں بھی آج کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ ہے۔ فئہ کثیرہ نے، چھوٹے گروہ نے، قلیل گروہ نے 8 کروڑ افراد میں سے، یا اگر آپ 40 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں، تو 5 کروڑ افراد میں سے 3-4 لاکھ افراد نے فقط دفاع کیا، بقیہ نے تو دفاع نہیں کیا۔ اسی طرح سے جنہوں نے جیلوں میں جا کے قربانیاں دیں، جو بیچارے شہید ہوئے، جن کے اوپر ظلم و ستم اٹھائے گئے، وہ کتنے افراد ہوں گے؟ وہ بھی 8 سے 10 لاکھ افراد ہیں۔ 5 کروڑ کے عدد میں آپ ان سب قربانی دینے والوں کو شامل کر لیں، عوام ہیں، علماء ہیں، خواص ہیں، یا عامت الناس ہیں، سب کو اگر اکٹھا کر لیں 50 لاکھ سے اوپر افراد نہیں ہوں گے 5 کروڑ میں۔ لیکن ان کی اس تحرک کی بنیاد پہ بقیہ نے ان کی تائید کی، بقیہ نے ان کی حمایت کی۔ یہ تائید اور حمایت بھی مفید ہے، لیکن یہ تائید اور حمایت آیا کاملاً بابصیرت اور باشعور تھی، یا ایک مقدار شعور اور بصیرت حاصل تھا؟ تو یہاں پہ ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ یہ جو اکثریت نے تائید کی، ان کے پاس ایک نوع بصیرت و شعور حاصل تھا، وہ عمیق شعور اور عمیق بصیرت کہ جس کی بنیاد پہ تمام کی تمام فتنے ختم ہو جائیں، وہ صورت حاصل یا وہ اوج حاصل نہیں تھی۔ اور اس کو آج بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی در حقیقت جو ہمارے پاس رونقیں نظر آ رہی ہیں مکتب تشیع کی، یا رونق حرم اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ان قلیل ایثار اور قربانی دینے والے مجاہدین یا علماء کرام یا متعہد ذمہ دار مسئولیت ادا کرنے والی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کے ایثار اور قربانی کی فداکاریاں اس ملت کے سامنے یا مکتب تشیع کے اندر رونما کی۔ خلاصہ کلام، یہاں پہ ہم جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں اس میں دقت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دفعہ ہم حمایت کرتے ہیں جذباتی انداز میں اور بڑے جوشیلے نعرے لگاتے ہیں، ان جذبات کو ٹھنڈا کرنا، کیونکہ اس کے اسباب انسان کے نفس سے بیرونی طور پر ہیں، تو بیرونی اسباب ختم ہوں گے، یہ جوش بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اسباب انسان کے نفس کے اندر برپا کر دیے جاتے ہیں، اگر نفس کے اندر، باطن کے اندر آپ اسباب کو پیدا کرنے میں، ابھارنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر وہ اس وقت تک انسان کے تحرکات اور انسان کی حمایت وہ ختم نہیں ہوگی جب تک وہ اندرونی طور پہ انسان تبدیل نہ ہو جائے۔ عموماً عوام الناس کے عمومی جو افراد ہوتے ہیں، ان کی حمایت کی جو اسباب، حمایت کے اسباب ہوتے ہیں، وہ بیرونی ہوتے ہیں۔ عموماً بیرونی حالات ایسے بنتے ہیں، بیرونی اسباب ایسے جنم لیتے ہیں، بیرونی طور پہ وہ شخصیات سے متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک برملا طور پہ جذباتی نوعیت کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قلیل ایسے افراد ہوتے ہیں جو عقل و شعور اور بصیرت کو مرکز حمایت بناتے ہیں۔ یعنی باطنی حمایت سے، باطنی سبب سے کیا مراد ہے؟ باطنی سبب سے مراد بصیرت، شعور، تفکر ہے۔ لہٰذا ہم ابھی جہاں جو یہ سطور پڑھ رہے ہیں، یہ در حقیقت بصیرت اور شعور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے خوب غور کریں کہ حکومت اسلامی، اس کے کیا اہداف ہیں۔ مثلا آج حکومت اسلامی آ جائے پاکستان میں، تو کیا سب مسائل پاکستان کے حل ہو جائیں گے؟ یعنی جو ابھرے ہوئے ابھی مسائل ہیں، آپ دیکھیں گے، یعنی 99% یہ بات کی جا سکتی ہے، اگر 1% ہم برعکس احتمال ہے، 99% یہ مسائل اسی طرح باقی رہیں گے، حد اقل 10-15 سال تو باقی رہیں گے، کیونکہ وہ سارے کے سارے آپ کو پیچھے سے اسباب ختم کر کے ایک چیز کو جنم دینا آسان نہیں ہے۔ یعنی سارے مسائل فوراً، مثلا غربت اور فقر کا مسئلہ فوراً حل نہیں ہوگا، کرپشن کا مسئلہ فوراً حل نہیں ہوگا، عدالتوں میں ناانصافی کے مسائل فوراً حل نہیں ہوں گے۔ ادھر آپ سوال کریں گے کہ پھر کیا فرق ہے کہ حکومت اسلامی اور دیگر حکومتوں کے درمیان؟ کیونکہ کوئی بھی حکومت کسی بھی ریاست کے اندر آنن فانن ساری چیزیں ختم نہیں کر سکتی، بالآخر اس کو ایک مرحلہ طے کرنا پڑے گا
وہاں پہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایک بڑا مرحلہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سسٹم، اداروں میں سسٹم بنانے کے لیے ایک مرحلہ چاہیے۔ جب آپ ان سب افراد کو آگے پیچھے کریں گے، عدالت کا قانون نافذ کریں گے، تو مخالفت اتنی جنم لے لے گی۔ آپ کے 15-20 سال تو ممکن ہے اس مخالفت کو حل کرتے ہوئے گزر جائیں۔ جیسے ایران میں ابھی تک یہی مسئلہ ہے، 40 سال انقلاب کو ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک اندرونی اور بیرونی مسائل سے باہر نہیں آئے۔ وجہ یہ کہ وہ سسٹم ادھر اپلائی کریں، یعنی حکومت تو ہاتھ میں ہے، حکومت ہاتھ میں ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ قانون کو نافذ کریں۔ وہ قانون کو نافذ کرنے لگتے ہیں، ایک مشکل کھڑی کر دی جاتی ہے۔ باہر سے مشکلات کا تو ایک انبار ہے، اندرونی طور پہ بہت ساری مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، کیونکہ بالآخر اگر 8 کروڑ ملک ہے تو اس میں اگر ہم مخالفین کو 2 کروڑ بھی مان لیں تو عدد مختصر نہیں ہے 2 کروڑ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہی صورتحال بقیہ ہمارے ملک میں اور بڑھ جائے گی، ادھر 22-23 کروڑ ہے۔ اب وہاں پہ ایک بالفرض اگر حاکم آ جائے عادل، اور وہ عدالت کے دوش کے اوپر تبدیلیاں پیدا کرنا چاہے، وہ فوراً تو مارکیٹ کے نرخ اور قیمتوں کو قابو نہیں کر سکتا، فوراً تو گندم کو سستا نہیں کر دے گا، فوراً تو تعلیمی ادارے ساری جگہوں پہ نہیں کھل جائیں گے۔ بیت المال خالی پڑا ہوا ہے، وہ تو اسی فکر میں ہوگا کہ اسے بھرنا کیسے ہے۔ بھرنے لگے گا تو وہ جن لوگوں نے کھایا ہوا ہے مال، وہ ہیں اتنے، ان کے ہاتھ لمبے اور اتنے تگڑے ہیں کہ ان کے اوپر تو کوئی ہمارا دفاعی ادارہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس پہ ہاتھ کس نے ڈالنا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مشکلات یہاں پہ آپ کے ذہن میں یقیناً ایک سوال، یعنی ادھر ہم ایک ایسے مرحلے کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ سوال ادھر ہر روز اٹھتا ہے، علماء کی طرف سے، بعض مجتہدین کی طرف سے، عوام الناس تو اس کے اوپر جذباتی ہو کے ایران میں یہ مسئلہ اٹھاتی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں یہ والا مرحلہ طے نہیں ہوا تو اس لیے یہ سوال نہیں اٹھ رہا، ہم پہلے والے مرحلے میں ہیں پاکستان میں۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہی سب کچھ تھا تو اس حکومت میں اور اس سے پہلے والی شاہ کی حکومت میں فرق کیا تھا؟ شاہ کی حکومت میں تو پھر بھی ادھر کم مہنگائی تھی، کیا اس میں فرق ہے دونوں حکومتوں میں؟ کہ آج کا ہمارا جو مقصد ہے درس کے اندر جو موضوع ہے وہ یہی ہے، درس کا موضوع ہمارا در حقیقت یہی، یہاں پہ فہم چاہیے کہ آپ حکومت اسلامی کا ہدف کیا قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ عوام الناس سے پوچھیں حکومتوں کا ہدف کیا ہے، حکومت آئے، سب کا جواب ایک ہی ہوگا، حکومت آئے یعنی رفاہ آئے، یعنی ہمیں ہماری ضروریات زندگی مہیا ہو جائے اور بہترین لائف سٹائل ہمیں مہیا ہو۔ اگر خلاصہ ہم کریں تو ہمارے مفادات ہمیں حاصل ہو جائیں۔ ایک جملے میں اگر ہم کہہ سکیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت اس لیے ہونی چاہیے تاکہ انسانی معاشرے کے مفادات، جو لوگوں کی ضروریات ہیں اور ان کے مفاد کی چیزیں، وہ انہیں حاصل ہو جائیں۔ مثلا قیمتیں کم ہو جائیں، ہر ایک کو غذا اور کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا ہو جائیں، امنیت حاصل ہو جائے، کوئی نا امنیت نہ ہو، ظلم و ستم نہ ہو، کرپشن ختم ہو جائے، اچھا تعلیم جو ہے وہ عام ہو جائے یا فری ہو جائے، سوسائٹیز اچھی بن جائیں، یہ گند بلا ختم ہو جائے، علاج فری ہو جانا چاہیے۔ یہی 8-10 چیزیں، اس سے اوپر آپ کے سامنے نہیں بنے گی۔ حکومت سے وہ جو عوام توقعات لگائے رکھتی ہے وہ یہی ہے۔ یہ والی چیزیں اگر ہم اس کو مان لیں حکومت کا مقصد، تو اموی اور عباسی بادشاہوں نے تو یہ عوام کو مہیا کر کے دیا۔ اموی اور عباسی بادشاہوں میں تو پوری دنیا کے اوپر راج کرتے تھے۔ خلیفہ دوم کے دور میں دنیا کا 65 سے 70% حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مسلمان تو پوری دنیا کے اوپر ایک قسم کے چھا گئے تھے، ایران فتح کر لیا، روم آدھے سے اوپر فتح کر لیا، افریقہ جو ہے اس کی طرف آگے بڑھ گئے، اور بعد کے آنے والے دنوں میں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں آدھا افریقہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ تو اگر آپ اس تناسب سے دیکھیں کہ حکومتوں کے اہداف یہ ہونے چاہیے کہ وہ روٹی کپڑا مکان مہیا کرے، وہ فقط امنیت مہیا کرے، وہ فقط تعلیم، فری تعلیم مہیا کرے، آپ کو بہترین لائف سٹائل دے دے، سوسائٹیز اچھی ہوں، آزادی حاصل ہو، نیک بندوں نے نیکی انجام دینی ہے تو ان کے لیے مدرسے، مسجد، عبادت گاہیں کھلی ہیں۔ مجرم جو ہے، فاسق لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کی دنیا آباد کرنی ہے، ان کے لیے کلبز کھلے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں کھلی ہیں، وہ اپنی دنیا آباد کریں۔ بے عینی یہ دستور اور یہ تفکر اموی بادشاہوں کا تھا۔
معاویہ ابن ابی سفیان سے لے کے آخری اموی بادشاہ اور اس کے بعد عباسی حکمران تمام کے تمام، کیونکہ انہوں نے 350 سال حکومت کی، تقریباً عباسی خلفاء نے 350 یا 400 سال حکومت، 600 کچھ میں حکومت عباسیوں کی کاملاً چلی گئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 500 سال تقریباً عالم اسلام پہ عباسیوں کی حکومت، ان کا بھی یہی منشور تھا۔ وہ نہیں تنگ کرتے تھے کسی عابد زاہد کو، کسی فقیہ کو، کسی متکلم کو، وہ درس دیتے تھے، تو جس نے جو مکتب بنانا ہے، جس نے جو فرقہ بنانا ہے، اس کے ہزاروں کی تعداد اس کے بانی کے ماتحت وہ درس پڑھ رہی ہوتی تھی۔ ہاں اگر کوئی ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو واضح طور پہ قوانین کی مخالفت کرتا ہے، وہ سزا کے دائرے میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح سے جو افراد تھے فاسق فاجر، رقص و سرور کی محفلیں درباروں میں بھی تھی اور باہر بھی تھے، شراب نوشی کی محفلیں چلا کرتی تھی، جنہوں نے فساد برپا کرنا ہے فاسق طور پہ، یعنی حکومت سے کوئی نہ ٹکرائے، ان کا آخری مد نظر جو امر ہوتا تھا وہ کہ حکومت سے نہ ٹکرائیں، حکومت سے نہ ٹکرائیں تو کچھ بھی وہ آپ کو نہیں کہتے تھے۔ آپ نے کوئی فرقہ ایجاد کرنا ہے، آپ نے کوئی اپنے الگ سے دنیا فسق و فجور کی ایجاد کرنی ہے، کوئی قرآنی اور دعاؤں کے سلسلے شروع کرنے، انہیں کوئی اس سے غرض نہیں تھی۔ یہ ہمارے پاس بات آئی کہ حکومتوں کے اہداف کے اوپر دقت کریں، کیونکہ ہمارے ٹاپک کا آغاز یہ بنتا ہے کہ حکومت اسلامی کا پھر ہدف کیا ہے۔ اگر ہم اہداف کو مد نظر رکھیں تو ادھر ایک سوال اٹھائیں گے کہ ابھی مثلاً ہم ایک اور سوال اٹھایا، پاکستان میں بالفرض کوئی ایک حاکم ایسا آ جاتا ہے، اہل سنت ہے، لیکن پاکستانی مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور پاکستانی عوام کو رفاہ فراہم کرتا ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، امام بارگاہ ہو، وہ یا دینیات سینٹر ہوں، ہر طرح کی مذہبی رسومات کو امنیت کے ساتھ برپا کرنے کا موقع قانونی فراہم کر دیتا ہے، چیزوں کو سستا کر دیتا ہے، سوسائٹیز بہترین مثل یورپ بنا دیتا ہے، تعلیم فری کر دی جاتی ہے، علاج فری کر دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیا حکومت اسلامی کی ضرورت اب پیش آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ سوال حتیٰ کہ بعض جو باہر کے ممالک میں زندگی بسر کرتے ہیں، عرب کنٹریز میں یا غربی ممالک میں، وہ عموماً اس طرح سے یہ سوچتے ہیں۔ بعض سوال جواب کی نوعیت جو ہمارے سامنے آئی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح تفکر کرتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، انہیں سب سے زیادہ آسانی جہاں پیش آئے گی وہ عرب ممالک میں حکومت قائم کرنے میں اور یورپین ممالک میں حکومت قائم کرنے میں آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ادھر سسٹم تو پہلے سے بنا ہوا ہے، صرف ادھر ایک پردے کی کمی ہے، تو وہ حجاب ادھر لاگو کر دیں گے تو بقیہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی نظر میں حکومت کا ہدف کیا ہے؟ حکومت کا ہدف ہی یہ ہے کہ وہ ان کو روٹی کپڑا مکان دیں، ان کا علاج فری ہو جائے، ان کو گھر کی اور سوسائٹی کی سہولت دے دیں، ان کو تعلیم فری کر کے دے دی جائے، اور ان کو کھیل کود اور تفریح کے مواقع اچھے طور پہ فراہم کر دیے جائیں۔ اور یہ سارے کے سارے یورپین ممالک بھی دے رہے ہیں اور عرب ممالک بھی اپنی عوام کو دے رہے ہیں۔ تو جب حکومت کا فقط یہ ہدف آپ قرار دے دیتے ہیں تو پھر اسلامی حکومت کے ساتھ موازنہ کریں تو ہمیں اسلامی حکومت کی ممکن ہے کہ کوئی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس لیے یہاں پہ ہدف کی بات کی جائے گی کہ سوال کیا جائے آپ کیوں اسلامی حکومت کا نعرہ لگاتے ہیں؟ آپ اسلامی حکومت حاصل کر لیں تو کریں گے کیا؟ آپ جو کریں گے وہ تو خان صاحب کر رہے ہیں بیٹھے، انہوں نے بھی نعرہ لگایا انصاف کا، ریاست مدینہ کا، اب ان کو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا، تو آپ ان کی حمایت کریں، کیونکہ اکثریت اہل سنت ہے، وہ بھی ان کو پرموٹ کرتی ہے، آپ بھی کریں تو وہ آ جائیں گے تو وہ بھی وہی کام کریں گے۔ حکومت اسلامی، ولایت فقیہ، نظام امامت، یہ کون سی باتیں ہیں؟ کیا نظام امامت لا کے آپ کریں گے؟ یعنی آج نظام امامت اگر پاکستان میں آ جائے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ 40 سال ایران میں تو اس کے 10 گنا بڑھ گئی ہے، 10 گنا۔ یعنی اگر 2 تومان کی روٹی تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو ابھی کتنے کی ہے؟ 4000 تومان کی ایک روٹی ہے، پہلے صرف 2 تومان کی روٹی تھی۔ اور ابھی آئندہ جو ہفتے میں آ رہی ہے، ٹی وی میں بار بار اشتہار چل رہا ہے، ادھر جو 4000 تومان کی روٹی مل رہی ہے وہ 17000 تومان کی ہو رہی ہے، کیونکہ آزاد کر رہے ہیں۔ پہلے سبسڈی گورنمنٹ دیا کرتی تھی، اب کچھ بھی نہیں دے گی، آزاد کر رہے ہیں لوگوں کو، جو وہ یارانہ دیتے تھے اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے مہنگائی تو بھائی ابھی روحانی صاحب جب تک تھے تو 3000 تومان اضافہ ہوئی، کیونکہ 1000 تومان روٹی تھی،
تو روحانی صاحب جب گئے ہیں تو 3000 تومان اضافہ کر کے گئے، 4000 تومان کی ایک روٹی ہو گئی۔ امام خمینی نے تو اصلاً فری کر دی تھی نا، ایک قسم کی روٹی فری تھی، لوگ بہت سارے تندور تو حکومتی گورنمنٹ کے فری تھے، جو اس نے جانا ہے وہ کہتے تھے کہ اس مملکت میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعار تھا، یہ شعار آج بھی ہے رہبر معظم کا بھی، لیکن اندرونی مسائل اتنے کھڑے کیے گئے کہ آج 1-2 ہفتوں کے بعد وہ 4000 تومان کی روٹی کتنے کی ہو جائے گی؟ 17000 تومان کی روٹی۔ یعنی اگر پاکستانی آپ حساب کتاب لگائیں، اگر ایک روٹی 10 روپے میں مل رہی تھی، اچانک وہ 70 روپے میں یا 100 روپے میں روٹی ہو رہی ہے، ایک روٹی 100 روپے میں۔ اب اس تو غریب کے لیے بہت ہی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کے پیچھے مسائل کیا ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے کس طرح وہ حل کر رہے ہیں، کیا سوچا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ انہوں نے سوچا ہے، اور انہوں نے کرپشن کے طور پہ یہ کام نہیں کیا۔ لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ نظام امامت پاکستان میں آ جاتا ہے، نظام ولایت پاکستان میں آ جاتا ہے تو مہنگائی سرے سے ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مہنگائی اضافہ ہو جائے، کیونکہ ادھر بھی جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ ٹکراؤ کی وجہ سے ہے، بیرونی جو سازشیں ہیں، اندرونی جو منافقتیں ہیں، اندرونی جو کرپشن ہے، اس کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ تو کیا پاکستان میں اگر نظام امامت اور ولایت آ جاتا ہے تو فوراً ہی وہاں پہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، منافقین آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ بیرونی جو اندر تک گھسے ہوئے حالات ہیں کہ ایک پرچی باہر سے آتی ہے اور ہماری سیٹیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اچانک؟ نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو پھر نعرہ کیوں لگاتے ہیں نظام امامت اور نظام ولایت؟ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوگا، قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ ایران کے اندر جو چوٹی کے افراد ہیں جن کی سیکیورٹی سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی، وہ سارے کے سارے ٹارگٹ ہوئے، شہید ہوئے ہیں۔ فخری زادے دیکھ لیں کہ سائنٹسٹ تھے ان کے بہت بڑے، انہوں نے کرونا کے ایام میں کرونا کی ضد میں دوا ایجاد کر لی، ابھی اس کو وہ آخری مراحل سے گزار ہی رہے تھے، تو ان کو کس قدر اہم جگہ کے اوپر انہوں نے شہید کیا۔ یعنی ان کی ایک ایک چیز ان کی خبر میں تھی، کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں ہے۔ وہ اپنے علاقے کی طرف گئے تھے۔ ایسے افراد کے تو پلان ہی بڑے پوشیدہ ہوتے ہیں، کسی کی خبر میں نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے آٹومیٹک مشین گن جو کئی کلومیٹر دور پیچھے لگی ہوئی تھی، اس جگہ پہ انہوں نے وہاں سے ان کو ٹارگٹ کیا کہ آٹومیٹک تصویر کے ساتھ وہ اس کو لیتی تھی۔ انہوں نے ان کی گاڑی کو روکنے کے لیے ایک مشکل ٹرانسفارمر رکھ کے، ایک وہ وانٹ ٹائپ ہوتی ہے یا ویگن ٹائپ چیز پہ ٹرانسفارمر رکھا ہوا تھا، اور ادھر ایک دھماکہ ہوا، بم فٹ تھا یا خود کا شملہ تھا، اس کی وجہ سے ان کی گاڑی رک گئی۔ اب رک گئی، گاڑی کو نقصان نہیں ہوا، اب پیچھے سے وہ مشین دیکھ رہی ہے کہ بندہ زندہ ہے، گاڑی میں ان کے پورے خانوادے موجود ہیں۔ اس نے مشین گن سے فقط انہی کو ٹارگٹ کیا اور وہ ٹارگٹ ہوئے۔ آیا نظام ولایت و امامت میں جانیں فوراً ہی محفوظ ہو گئی یا نہیں؟ دفاع کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، وہ تو دینا پڑے گا، وہ تو اب بھی جاری ہے۔ امام علی علیہ السلام جب آئے ہیں تو کتنی ہی شہادتیں ہیں، آپ نام لیں ان کے احبا اور یاران و اصحاب کے، وہ آپ کو شہید ہی ملیں گے۔ یہاں تک کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کر کے شیعوں کی جان بچائی، ورنہ سارے شہید ہو چکے تھے۔ اس لیے نظام امامت اگر آ جائے تو یہ توقع نہ رکھیں کہ فوراً ہی امنیت قائم ہو جائے گی۔ ممکن ہے 20 سال لگ جائیں، 30 سال لگ جائیں، 40-50 سال لگ جائیں۔ اب اگر کسی نے نظام امامت کو ووٹ اس لیے دیا یا نظام امامت کا اقرار اور اس کی حمایت اس لیے کی کہ مجھے روٹی کپڑا مکان مل جائے، تو وہاں پہ جب اسے یہ میسر نہیں آئے گا تو وہ اس کی حمایت کو باقی رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ اگر اس نے اس لیے حمایت کی کہ فوراً امنیت حاصل ہو جائے تو پھر وہ حمایت کو باقی رکھے گا؟ باقی نہیں رکھے گا۔ اگر اس لیے اس نے نظام امامت و نظام ولایت فقیہ کی حمایت کی کہ اندرونی طور پہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ الہی ہو جائیں، فسق و فجور فوراً ہی ختم ہو جائے، تو کیا فوراً ختم ہو پائے گا؟ جب وہ دیکھے گا نہیں ختم ہو رہا ہے، اعتراضات کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ اس لیے آپ پھر کہیں گے اچھا آپ ہی بتا دیں کہ کیا ہے پھر اس کا ہدف، نظام ولایت فقیہ کا، نظام امامت کا کیا ہدف ہے؟ حتیٰ امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے فوراً عدل قائم ہو جائے گا، یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوگی، کیونکہ عالمی سطح پہ ہے نا، تو عالمی سطح پہ تو اتنی بڑی قتل و غارت ہوگی،
اتنی بڑی جنگیں لڑی جائیں گی اور اتنی مشکلات بن جائیں گی. لہٰذا کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلامی حکومت، اسلامی نظام، اسلامی نظام امامت کی تائید کریں. اولاً اہداف کا علم ہونا چاہیے. جس کو ہدف جس کے دنیاوی ہیں اور اس دنیاوی اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے تائید کی تو اس کی تائید جلد ہی ختم ہو جائے گی جب نظام امامت وہ دشمنوں کے ساتھ، اندرونی بیرونی دشمنوں کے ساتھ مارکہ آرا ہوگی. اور اس معرکہ آرائی میں مشکلات بڑھتی چلے جائیں گی. فقر کی مشکل آئے گی، صبر کی مشکل آئے گی، وہ وہاں پہ انہیں تنہا کر جائیں گے. اور یہ بقیہ گزشتہ ادوار میں بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی امر تاریخ میں دہرایا گیا. بس آپ ادھر اب نتیجہ حاصل کریں گے. ہمیں پھر اس کا مطلب ہے کہ ان موضوعات کا شعور چاہیے. وہ شعور کیا ہے؟ یہاں پہ شعوری پہلا نقطہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی کے ہدف کو آپ جانیں. حکومت اسلامی یا دوسری حکومتوں کی نسبت اساسی ترین ہدف کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے 2 اہداف کو ادھر ذکر کیا ہے. ایک عالی اور نہائی ہدف ہے اور ایک ہدف متوسط ہے. یہ 2 ہدف برقرار ہو جائیں تو پھر ذیلی طور پہ تیسرے مرحلے پہ وہ تیسرے نوعیت کے اہداف ہمارے سامنے آئیں گے. یعنی جسے دیگر حکومتیں اپنا اصلی ہدف قرار دیتی ہیں، نظام امامت و نظام ولایت و حکومت اسلامی میں وہ تیسرے درجے کا ہدف بنتا ہے. اس کو میں دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ یہ نقطہ آپ کے لیے ذہن نشین رہے کہ دیگر حکومتیں اور دیگر نظام جس کو اپنا اولین اور اساسی ترین ہدف قرار دیتی ہیں، حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیہ و نظام امامت کے زمرے میں وہ تیسرے درجے کا ہدف بنتا ہے. اس سے اوپر 2 عالی ہدف موجود ہیں. ان 2 عالی ہدف کو اگر طے نہ کیا جائے تو نچلے والے اہداف دو پہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے. یعنی جانیں محفوظ رہتی یا نہیں رہتی، دونوں بات ہو سکتی ہے. غربت اور فقر کی آزمائش پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پہلے 2 ہدف اساسی ہیں. پہلا نہائی ہدف ہے، دوسرا متوسط ہدف ہے. ان 2 اہداف کو پانے کے لیے غربت قبول ہے. ان 2 اہداف کو پانے کے لیے جانوں کا نقصان قبول ہے. ان 2 اہداف کو پانے کے لیے جنگیں قبول ہیں. ان 2 اہداف کو پانے کے لیے اپنی آل اولاد کو مثل کربلا قربان کر دینا قبول ہے. یہ نظام امامت اور ولایت فقیہ کا یہ تقاضا اور درس ہے. اسی لیے پاکستان کے اندر یہ 2 تفکر کاملاً جدا ہو جاتے ہیں. ایک تفکر علماء یہ ہے کہ ان حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کر کے آپ اپنے مفادات حاصل کریں اور تشیع کو ان کی ضروریات پوری کر کے آپ دیں. اس طرز تفکر کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، جانوں کا بچاؤ کیا جائے، غربت اور فقر نہیں آنا چاہیے، کوئی اثار اور قربانی کے نمونے ہمارے سامنے نہیں ابھرنے چاہیے. آپ مفادات ابھی حاصل کریں. آپ اقلیت میں آپ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اقلیت میں ہیں. جان بچ جائے تو اسی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلائیں اور اپنی عبادات کی رسومات دینی انجام دیں. عبادات ہیں، عزاداری ہے، یہ چیزیں آپ انجام دیں. لہذا زندانوں سے باہر نکالا جائے اور گھروں میں رفاہ دی جائے، تشیع کو مالی طور پہ قوی کیا جائے. ایک تفکر یہ ہے. اگر اس تفکر کو دیکھیں کہ جس میں مفادات کو لینا، گھرانوں کو مالی اور اقتصادی طور پہ تقویت دینا، زندانوں سے بے گناہ افراد کو آزاد کرانا تاکہ گھرانے خوشحال ہوں، یہ اگر ہم مقصد اپنا رکھیں تو بلا شک و شبہ کیا ہماری روش ہونی چاہیے؟ وہ روش یہ بتاتی ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، ان کے قریب ہوں، قانون کے ذریعے سے قانونی کارروائی کرتے ہوئے آپ ان امور کو حاصل کریں. یہ ایک طرز تفکر ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا طرز تفکر ہمارے ہاں الحمدللہ ابھرا اور موجود ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کے سارے مسائل ہیں وہ نظام کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر اس نظام کے اندر اصلاح برپا ہو جائے تو نیچے پھر آہستہ آہستہ اصلاح برپا ہو جائے گی. اگر آپ مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے وابستگیاں پیدا کر کے
اور حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کر کے تو یہ کبھی بھی مفاد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ بار بار تجربہ کر کے دیکھ لیں، پہلے تجربہ ہو چکا، اس سے پہلے بزرگان نے بھی تجربہ کیا، آپ آئندہ آنے والے سالوں میں پھر تجربہ کر لیں۔ آپ کو اپنے مفادات میں سے 5 سے 10% کچھ حاصل ہو جائے تو بہت ہے، اور وہ دکھاتے بھی وہی 5 سے 10% ہے، بقیہ احتجاجوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نظام والا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے ضمن میں سارے کے سارے نیچے مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے جڑ کو صحیح کریں، درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اچھا آپ کہیں گے اچھا نظام کو صحیح کریں سے کیا مراد ہے؟ کہیں گے نظام امامت لے آئیں۔ کہیں گے اچھا نظام امامت کیا کرے گا؟ آ کے سوال عموماً ابھرتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں یہ اقلیت والی چیز کو ہٹا دیں، ایک فرض کیا ہم نے، دونوں طرف کے تفکرات کے اوپر ہم ذہنی طور پہ تو فرض کر سکتے ہیں، اس ذہنی فرض کے ساتھ آپ نتائج حاصل کریں۔ فرض کرتے ہیں یہ نظام امامت برپا کر لیتے ہیں، نظام امامت برپا کر کے کیا طالبان اور داعش، لشکر جنگی، سپہ صحابہ، اس طرح کی کالعدم تنظیمیں وہ فوراً کنٹرول میں آ جائیں گی، یا اور ان کو پیچھے شے مل جائے گی اور متحرک ہو جائیں گے؟ کرپٹ جو حکمران ہیں وہ سارے کے سارے سولی پہ لٹک جائیں گے؟ ایک بڑے چوہے کو تو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا، اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ایران سے کہاں سے پکڑے جائیں گے؟ ایران کے اندر نہیں پکڑے گئے فوراً، تو وہاں پہ تو بہت ہی مشکل ہے پاکستان میں۔ آپ کہیں گے پھر کیا مسئلہ ہے، نظام کیسے درست کرے گا؟ آج یہی ہماری بحث ہے۔ آپ اہداف کو مطالعہ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا نظام امامت، نظام ولایت فقیہ آگے کیسے درست کرے گا۔ مثلا تفکر اسلامی کے ذریعے درست کرے گا، قانون اسلامی لاگو کرنے کے ذریعے سے درست کرے گا۔ ان دو کے لیے بہت وسیع عرصہ بھی چاہیے اور بہت وسیع فعالیت اور تحرک چاہیے۔ یعنی میں ابھی گزشتہ، کیونکہ آج ہمارا ٹائم کم رہ گیا، میں ایک ہی ٹاپک ہم اس میں پڑھ سکیں گے، اس لیے نتیجہ پہلے دے رہا ہوں۔ بالفرض نظام امامت آ گیا، نظام امامت آ کے کس طریقے سے سارے کے سارے مسائل کو ہینڈل کرے گا؟ اس کے پاس 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ تفکر اسلامی، قرآنی تفکر کا حامل معاشرے کو بنائے گا۔ جب تک معاشرہ قرآنی تفکر کا حامل نہیں بنے گا تب تک یہ مسائل اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے۔ نمبر 2، قانون اسلامی و قانون الہی کو جاری کرے گا۔ جب تک یہ طاقت مہیا نہیں ہو جاتی اس حکومت کے پاس کہ وہ قانون کو جاری کر سکے، مسائل اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے، لہٰذا وہ پھر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہتا نظام امامت آ گیا تو چٹکی بجاتے ساتھ جیسے اللہ دین کا چراغ ہو فوراً ہی سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کی 5 یا 5.5 سال حکومت رہی ہے، یعنی آج کے دور میں تو پھر ایک وزیر اعظم 4 سال گزارتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو 5.5 سال حکومت رہی۔ اس 5.5 سالہ دور میں امام علی علیہ السلام وہ ایک تراویح مسجد کوفہ سے ختم نہیں کر سکے، اس کے تو عقب میں امام کا گھر تھا۔ ہمارے ہاں صحیح سند روایت ہے، تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی کی وارد ہوئی ہے کہ امام جب پہلا رمضان المبارک آیا یا رمضان المبارک تھا تو امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سرکاری آرڈر دے کے رسمی طور پہ بھیجا کہ ان سے جاؤ کہ رسول اللہ کے دور میں یہ نماز نہیں تھی، جدا جدا نماز پڑھو۔ رسول اللہ کے دور میں 1000 رکعت تھی پورے ماہ مبارک میں، مستحب ہے، تشیع میں آج بھی مستحب ہے 1000 رکعت نماز پڑھنا، ہر روز 100 کے قریب یا 100 سے اوپر یا 100 رکعتیں نماز بن جاتی ہیں۔ انہوں نے تراویح کو بنا دیا، خلیفہ دوم نے، حضرت عمر نے۔ تو امام علی علیہ السلام نے سرکاری حکم دیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مسجد میں بلند آواز میں سب کو سنایا۔ اب مسجد کوفہ میں کون رہتے تھے اس دور کے؟ ہم کیا کہتے ہیں، شیعہ۔ مسجد کوفہ جو امام علی علیہ السلام کے گھر کے بالکل عقب میں ہے، پشت پہ ہے، اس میں امام علیہ السلام نے حکم جاری کیا، تو وہاں پہ لوگوں نے ایک پورا جلوس نکال دیا، احتجاجی جلوس، اور اس احتجاجی جلوس کا شعار کیا تھا واہ عمرہ واہ عمرہ۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ہائے عمر کہ ابھی آپ کو گزرے ہوئے چند سال ہوئے ہیں، حالانکہ 13-14 سال ہو چکے تھے۔ عوام الناس کہتے ہیں کہ چند سال ہوئے ہیں اور علی ابن ابی طالب نے آپ کی سنتیں تبدیل کرنا شروع کر دی۔ امام علی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اندرونی ایک فتنہ کھڑا ہو رہا ہے
تو کہا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پھر سرکاری حکم دیا کہ جاؤ انہیں کہو کہ جس طرح نمازیں پڑھنی ہے پڑھو، اس فتنے سے تو ابھی بچیں۔ اب آپ اندازہ کریں 5-5.5 سال دور۔ اسی طرح فدق کا مسئلہ ہے، فدق کے مسئلے کو امام ابھار ہی نہیں سکے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ خان صاحب، شریف فیملی اور یہ دیگر آتے ہیں، انہوں نے طاقت کے زور پہ ایک کو گردن سے پکڑنے، ادھر چند بدماش بھیجنے ہیں اور سارے کام حل کرا لینے ہیں۔ نہیں، وہ امام عدل ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قوانین کے پابند ہیں، وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ بدماشی سے تھوڑے سارے مسائل حل کرنے ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام فدق کے مسئلے کو اپنے 5-5.5 سالہ دور میں چھیڑ ہی نہیں سکے۔ وجہ کیا بنی؟ وہ اندرونی مسائل اور بیرونی مسائل۔ یہ اندرونی بیرونی مسائل اتنے ابھار دیے گئے کہ نظام امامت جب آیا، وہ لوگوں کے نہ فقر کو فوراً دور کر سکا، فقر امام نے بڑی حد تک دور کیا، لیکن اتنی مشکلات کھڑی کی گئیں، اتنی دہشت گردیاں کی گئیں معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، بالکل یہ دہشت گردی جو آج کے دور میں دیکھتے ہیں، باہر سے ایک بندہ آتا ہے، خود کو حملہ کر کے چلا جاتا ہے، کتنے خاندانوں کا نقصان کر جاتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی بس بن ارطا، ضحاک اور اس طرح کے کئی ایسے افراد تھے بدماش اس دور کے، ان کو 6-6 ہزار 5-5 ہزار کا ٹولہ دیا ہوا تھا۔ وہ آدھی رات کے ٹائم اچانک حملہ کرتے گاؤں اور شہروں میں، اور وہاں پہ مار لوٹ کے گردنیں اڑا کے جس کے اوپر جیسی تلوار چلی اور وہاں سے فوراً فرار کر جاتے تھے۔ لوگوں میں ایک عجیب خوف و ہراس اس دور میں پھیل چکا تھا، حتیٰ کہ الغارات نام سے ایک کتاب چھپی جو غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، کہ عربی اور فارسی میں موجود ہے، اردو میں موجود نہیں ہے، کہ آپ پڑھیں تو آپ کو اس دور کی دہشت گردیاں پتہ لگے گا۔ امام علیہ السلام جس کو کہتے ہیں، مالک اشتر شہید ہو چکے تھے، بڑی بڑی شخصیت، عمار جنگ صفین میں، تو وہ سارے گھبراتے تھے، وہ کہتے تھے ان سے کس نے لڑنا ہے؟ وہ 5-6 ہزار افراد آتے ہیں، اس دور میں 5-6 ہزار افراد کا لشکر مہیا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں پہ وہ مشکل پیش آ گئی، افراد نکلتے ہی نہیں تھے۔ بالآخر پھر 2-3 افراد اٹھے اور انہوں نے پھر اپنی جان دینے کی قسم کھائی اور امام کے ہاتھوں پہ عہد و پیمان باندھا، اور امام نے انہیں 2-3 ہزار کا لشکر دیا، بعض کو 10 ہزار کا لشکر دیا۔ انہوں نے یہ پھر دہشت گردیاں ختم کیں۔ یہ دہشت گردیاں ابھی ختم ہوئی تھیں کہ امام کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ توقع نہ رکھیں کہ نظام حکومت، نظام امامت نظام حکومت بن جائے تو چٹکی بجاتے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بات آتی ہے کہ پھر ہدف کیا ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ وہ ہدف جو ہم اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں وہ تو نظام امامت کے قانون کو نافذ کرنے کے مرحلے کے بعد ہیں۔ وہ تو نظام امامت آج ہے، اس نے پھر 3-4 مراحل سے ابھی گزرنا ہے۔ مثلا نظام امامت کو محفوظ رکھنا، یہ سب سے پہلا امر ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں یہ والا مرحلہ ہی پھر طے نہیں ہو سکا، قانون کے جاری کرنے کا تو مرحلہ بعد تھا۔ 5 سے 5.5 سال امام علی علیہ السلام اسی مرحلے کے لیے جنگ لڑتے رہے کہ یہ نظام وہ محفوظ ہو جائے۔ ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ وہ ان کے اوپر حمل کی گئی، پھر دہشت گردیوں کے سلسلے ان کے اوپر حمل کر دیے گئے۔ اسی طرح انقلاب اسلامی ایران کے اندر بھی یہی کام ہوا کہ جیسے ہی یہ نظام ولایت فقی، نظام نیابت، نظام امامت کے نیابت میں کامیاب ہوا، صدام کی 8 سالہ جنگ وہ ابھی ختم ہی ہوئی تھی، تو پھر ایک اور اقتصادی جنگ تھوپ دی گئی، وہ ختم ہوئی تو ایک بہت بڑا انہوں نے منصوبہ بنایا جو کہ عراق سے اٹھا، شام سے اور عراق سے ہوتا ہوا ایران کے اوپر حملہ آور ہو، اس سے پہلے طالبان کا حملہ۔ وہ اپنے دفاع کی، نظام کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ابھی تک، کجا یہ کہ قوانین کی اجرا کی نوبت آئے۔ اب یہاں پہ انسان کے ذہن میں خود بخود یہ پھر سوال ابھرتا ہے کہ آپ نظام امامت کی جو بات کرتے ہیں وہ آ گیا تو پھر اس سے آپ حاصل کیا کریں گے؟ درحقیقت یہاں پہ ہمیں شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی حکومت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، ہم نظام امامت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، ہم نظام ولایت فقی کا نعرہ کیوں بلند کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے اہداف ہونے چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے پہلا ہدف جو نہائی ہدف قرار دیا ہے وہ خلافت الہی ہے، ابھی اس کی میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا۔ دوسرا جو متوسط ہدف انہوں نے قرار دیا ہے وہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام ہونا چاہیے، اور ان دو کے نتیجے میں بقیت وہ تمام کے تمام ہمارے خواہشات اور تمنائیں پوری ہو جائیں گی کہ جو آج کے دور میں وہ ہم نے دیگر حکمرانوں سے لگائی ہوئی ہیں۔
یعنی غربت کا خاتمہ، فقر کا خاتمہ، امنیت کا حصول، تعلیم کا عام ہو جانا، فسق و فجور کا ختم ہونا، ظلم و ستم کا ختم ہونا، کرپشن اور خیانت کا ختم ہونا، عدالتوں میں انصاف کی فراہمی، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ تیسرے مرحلے کے اوپر حل ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے اوپر کوشش جاری رہے گی، پہلے مرحلے میں کوشش جاری رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کرنی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تصور نہ کریں کہ اس کو حل ہی نہیں کرنا، لیکن اگر داؤ پہ لگ جائے کہ پہلے ہدف کو برقرار رکھیں یا تیسرے ہدف کو برقرار رکھیں، تو کس کو ہم برقرار رکھیں گے؟ پہلے ہدف کو برقرار۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے جنگ کی، جنگ میں تو جانیں جاتی ہیں، محفوظ تھوڑی ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان میں دو علماء کے تفکر آج کے دور میں بن گئے۔ اب اگر آپ نظام امامت اور ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس کو لینے کے لیے آپ کو سختیوں سے گزرنا پڑے گا، فقر اور غربت سے گزرنا پڑے گا، زندانوں سے گزرنا پڑے گا، شہادتیں آپ کو اٹھانے پڑیں گی۔ اگر ان چیزوں کے لیے تیار ہی نہیں ہے امت تو پھر کس نظام کی آپ بات کرتے ہیں؟ کربلا تو اسی کا آئینہ ہے۔ کربلا میں کس چیز کی قربانی اصل میں ہوئی؟ دین کو امام حسین علیہ السلام نے کس راہ سے بچانے کی کوشش کی؟ اس راہ کا نام نظام حکومت ہے، اس لیے حکومت سے جا کے ٹکرائے۔ وَإِلَّا جس طرح تبلیغی جماعت کرتی ہے تبلیغات، امام حسین علیہ السلام آرام سے تبلیغات کرتے رہتے، کسی نے چھیڑنا تھا انہیں کوئی بھی نہ منع کرتا۔ عزت، شرف، بزرگی سب چیزیں مدینہ میں حاصل تھی۔ مدینہ میں تو ان کی اجازت کے بغیر کوئی بڑے امور انجام نہیں دے سکتا تھا، اتنے پاورفل تھے مدینہ میں امام حسین علیہ السلام۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نظام امامت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بالفاظ دیگر ذہنی طور پہ ان امور کے لیے تیار رہیں، ایثار، قربانی، کربلا کو نمونہ بنا لیں۔ اب ادھر تفکر یہ کہتا ہے کہ جان بھی بچنی چاہیے، گھر بھی بچنا چاہیے اور تمام آپ اپنے مفادات حاصل کریں۔ یہ والی جب موقف کی بات آئے تو یہ تو لینے کی طرف ہے ساری چیزیں، یہ دینے کی طرف اثر ہے۔ دونوں موقف یکساں نہیں ہو سکتے، اس لیے جب دونوں کے اہداف جدا ہیں تو اس کے نتیجے میں کاوشیں بھی جدا ہو جائیں گی، اس کے لیے حمایتیں بھی جدا ہو جائیں گی۔ ہاں اگر ایک تحریک کی صورت ابھر آئے، کیونکہ تشیع کا جو نظریہ ہے اس میدان میں وہ یہ ہے کہ ابتدائی تحرک قلیل جماعت سے ہوگی، تائید آہستہ آہستہ بڑھتی چلے جائے گی، کیونکہ جب تک معاشرہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا تب تک آپ کو ایک قسم کی فتح وہاں پہ کاملاً حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے پاس ایک بہرحال مقایسہ تھا تاکہ آپ اہداف اسلامی کو جانیں۔ حکومت اسلامی کا پہلا ہدف، اس ہدف کو ہم نظریہ امامت سے بھی تعبیر کرتے ہیں اپنی عام عقائدی زبان میں، لیکن اس کی تبیین ہمارے ہاں نہیں ہوئی تھی۔ عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو نہ ہونے کے برابر یعنی اکا دکا علماء نے بیان کیا ہے، وَإِلَّا اس کی تبیین نہیں ہوئی، اور وہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت الہی سے، کیونکہ ادھر جملہ اسمیہ کا تذکرہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے کہ میں نے بنا دیا۔ انی جعلت فی الارض خلیفہ یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے، تاکید سے جملہ اسمی اللہ نے بولا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں یا بناتا رہوں گا، یعنی میں حال کے اوپر دلالت کرتا ہے جملہ اسمی، اور وہ بھی تاکید سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بنا دیا فقط آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انی جعلت فی الارض خلیفہ، لیکن قرآن کریم میں جعل تو نہیں آیا۔ یا اگر اللہ نے فقط مستقبل میں بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا انی اجعل فی الارض خلیفہ، حال کی پر دلالت کر رہی ہے یہ آیت۔ خلیفت الہی کیا ہے؟ ہم اسے خلیفہ الہی کو ایک اور عرفانی یا اصطلاح میں انسان کامل بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے، وہ وجود اصل وجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، کمال صرف ہے، فقط اور فقط کمال ہے، نور بالذات ہے، بالذات اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ نورانی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کے خلیفہ میں اس کے دائرے وجود میں رہتے ہوئے، وہ جو اس خلیفہ کا دائرے وجود ہے، وہ جو خلیفہ کی توان ہے،
وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت ہے اس کی جو وسعتیں ہیں، اس وسعتوں کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ تمام ان امور کو اپنے اندر حاصل کرے گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کا مالک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالاصل ہے، لامحدود ہے اور سرچشمہ ہے، غنی ہے، عطا کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ نے انسان کامل یا خلیفۃ اللہ کی صورت میں ہستی کو برقرار کیا ہے یا وجود دیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ حد رکھتی ہے اللہ کے مقابلے میں، وہ اللہ کی محتاج ہے، لیکن اس کی بقیہ وجودات کی نسبت وسعتیں وہ اصلاً بیان سے باہر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس طرح خلیفۃ اللہ کو یہاں پہ قرار دیا۔ یہ خلیفۃ اللہ جب معاشرے کے اندر آئے گا تو معاشرے کو نورانی کرے گا۔ بس نور کہاں سے اس ذات نے حاصل کیا؟ اللہ نور بالذات ہے، یہ خلیفۃ اللہ نور بالعرض ہے، اس نے اللہ سے نور کو حاصل کیا اور خود نورانی ہو گیا۔ یہ جب نورانی ذات آئی تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات میں ایک خلقت کو خلق کیا جسے انسان کہتے ہیں، انس اور جن۔ انہوں نے خلیفۃ اللہ بننا ہے، لیکن بننے کے لیے جیسے پہلی ذات خلیفۃ اللہ بنی جسے آپ امام معصوم بھی کہتے ہیں، یہ امام معصوم کی ہستی وہ اللہ سے نورانی ہوئی۔ یہ بات والے تمام انسان وہ خلیفۃ اللہ بنیں گے اس ہستی کی اتباع میں۔ یہ ہستی کس کی اتباع میں نورانی بنی؟ اللہ کی اتباع میں۔ لہذا مقصد سب کا خلافت الہی ہے، لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس دائرے میں سب سے اوج اور کمال کے اوپر جو ہستی فائز ہے وہ ولی اللہ امام معصوم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام و انبیاء و رسول علیہ السلام ہے۔ اب یہ جو نورانی ہستی ہے یہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر خلافت الہیہ کو برپا کرے گی، اس کا نام ہے حکومت اسلامی۔ یعنی معاشرے کو نورانی کرے گی، ایک فرد کو نہیں۔ امام معصوم کا ہدف کیا ہے؟ معاشرے کو نورانی کرنا۔ اگر معاشرہ نورانی نہیں ہوگا تو تب تک خلافت الہیہ کا ہدف بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بس آپ نے اب یہ یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور بالذات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفہ الہی خلیفۃ اللہ کو خلق کیا، وجود دیا، نورانی اسے بنایا، عصمت کے مرحلے کے اوپر اسے فائز کیا، تاکہ اب اللہ تعالیٰ کی جو نوع خلقت آ رہی ہے انسان کی صورت میں یہ سارے نورانی بنے۔ ان سب کو نورانی کرنے کے لیے یا اکثریت کو نورانی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر کیا ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ معاشرے کی صورت میں وہ کام کرے۔ یہ جو ولی خدا ہے کس صورت میں کام کرے گا؟ معاشرے کے اوپر۔ معاشرے کے اوپر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حکومت۔ لہذا حکومت اسلامی کا پہلا ہدف کیا قرار پاتا ہے؟ معاشرے کو نورانی کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمالات و اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے معاشرے کو نورانی کرنا، یہ پہلا ہدف ہے۔ اگر یہ ہدف حاصل نہیں ہوتا اور بقیہ دیگر اہداف حاصل ہوتے ہیں تو کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا، کیونکہ بقیہ تو دیگر حکومتیں کر سکتی تھیں۔ وہ تبھی بھی آپ کے سامنے یورپ میں آپ چلے جائیں، وہ کسی بھی ملک کے فرد کو اتنا انہوں نے مضبوط سسٹم بنایا ہے کہ ابھی تک کسی اسلامی ملک میں اتنا مضبوط سسٹم نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے ملک کا غیر ملکی ادھر چلا جائے، ان کے قوانین کے تحت 5 سال یا چند سال رہتے شرائط پہ اترتا ہے، نیشنلٹی ہولڈر ہو جاتا ہے، اور وہاں کے گورنمنٹ کی جو ہیں پیشکش یا گورنمنٹ کی سہولیات اس سے استفادہ کرتا ہے۔ لہذا نظام ولایت فقیہ کا پہلا ہدف وہ خلیفۃ اللہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے نفس کے اندر یہ ہدف وجود ہی نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفس امامت کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ اقرار کیا اس نے لیکن امامت کے ساتھ مربوط ربط نہیں رکھتا۔ امامت کے ساتھ ربط کیا ہوگا کہ خلیفۃ اللہ بنے۔ آئے ہم قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 1، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو ہدف قرآن کے نزول کا تھا،
اس جملے کو ذہن نشین رکھیں یا تحریر کریں، آپ کے لیے ساری گزشتہ باتوں میں آپ خلاصہ آ جائے گا۔ جو ہدف قرآن کے نزول کا ہے اور جو ہدف رسولوں کے مبعوث کرنے کا ہے، وہی ہدف حکومت اسلامی کے قیام کا ہے۔ حکومت اسلامی کا قیام فقط فقر اور غربت کو دور کرنے نہیں ہے، وہ تو اس کے لوازم میں سے ہے۔ مثلا آپ نے لباس پہنا تاکہ میں جسم کو پوشیدہ کروں، اس کا لازمہ یہ نکلا کہ سردی سے بھی آپ بچ گئے، ٹھیک ہے، وہ ثانوی آپ کے لیے ہدف ہے۔ ہمارا اولین ہدف یہ نہیں ہے۔ اولین ہمارے لیے ہدف کیا ہے؟ وہ معاشرے کا نورانی ہونا، یعنی یہ آیت جو بیان کری ہے، یا اس کو اس جملے میں اگر ہم پڑھیں، جو قرآن کے نازل کرنے کا ہدف ہے اور جو رسولوں کے مبعوث کرنے کا ہدف ہے، وہی ہدف کس کا ہے؟ حکومت اسلامی کا ہدف ہے۔ آیت کریمہ کو آپ دیکھیں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی اوپر نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اندھیروں سے، ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے آئیں لوگوں کو۔ دیکھیں کیوں اللہ نے کتاب نازل کی؟ نور کی طرف لوگوں کو، معاشروں کو نور کی طرف لے کے آئیں۔ معاشرے ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان ظلمتوں سے نکال کے کس کے اندر لے آئیں؟ نور کی طرف لے کے آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ تنہا نہیں، یہ آپ کے رب کے طرف سے اذن وظیفہ ہے آپ کا، یعنی اللہ نے خلیفۃ اللہ قرار اس لیے دیا کہ یہ کام کریں وہ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تاکہ اس قوی عزیز حمید کی صراط کے اوپر لوگ گامزن ہو جائیں۔ جب وہ نور آئے گا اور نورانی ہوگا وہ معاشرہ، ظلمتیں دور ہو جائیں گی۔ بس نور اور ظلمت پہ آپ نگاہ رکھ لیں، ہر وہ معاشرہ جہاں پہ ظلمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہاں پہ وہ معاشرہ ولایت و نظام حکومت اسلامی و نظام ولایت و امامت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے ایک تعبیر دیکھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ انسان کامل خلیفہ الہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر دور میں رہے گا۔ انی جاعل، جملہ اسمیہ بتاتا ہے ہر دور میں ہے وہ خلیفۃ اللہ۔ آج کے دور میں وہ خلیفۃ اللہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ خلیفہ الہی ہیں، یعنی وہ کمالات الہیہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذات کو عطا کرنے تھے وہ ان کی ہستی کو عطا کیے، ان کی اطاعت کر کے اب ہم نے وہ لینے ہیں۔ لیکن ہم کیسے لیں گے؟ الگ الگ یا معاشرے کی صورت ہے؟ معاشرے کی صورت ہے۔ وہ معاشرے کو عطا کیسے کریں گے نورانیت؟ وہ معاشرے کو حکومت اسلامی کے ذریعے سے، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ، وہ واسطہ، وہ حکومت اسلامی۔ حکومت اسلامی قائم نہیں ہوگی، معاشرے کو عطا نہیں ہو سکتا۔ اگر عطا ہو سکتا ہوتا تو کوئی نبی اور امام حکومت کی کوشش ہی نہ کرتا۔ اس لیے یہ ذہن نشین بات کر لیں، حکومت اسلامی کے بغیر معاشرے کو عطا نہیں ہو سکتا۔ چند گھرانوں کو ہو سکتا ہے، چند افراد کو ہو سکتا ہے، معاشروں کو نہیں یہ نورانیت مل سکتی۔ قرآن نازل اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے لے کے۔ وہ ظلمتیں کیا ہیں؟ وہ معصیت الہی کی ظلمتیں، وہ طاغوت کی ظلمتیں، طاغوت کی قبولیت کی ظلمتیں، ظلم و ستم کے اوپر خاموش ہونا، ساکت ہونا، ظلم و ستم کو قبول کر لینا، باطل کو قبول کر لینا، فسق و فجور کو قبول کر لینا، فسق و فجور انجام، یہ ساری ظلمتیں ہیں۔ ان ظلمتوں سے نکالتا ہے اور وہ نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپ دیکھیں آیت قرآن کریم کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ وہ ہستی نورانی ہے۔ اب نورانی انسان کے ذریعے سے معاشرہ نورانی ہوگا۔ اب نظام امامت کو سمجھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نظام امامت یعنی نورانی انسان کے ذریعے سے معاشرے کا نورانی ہونا۔ ابھی تو ہمارے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ نورانی انسان برملا کر کے لے کے آئیں ہم۔ یہ جب آپ نورانی انسان لے کے آئیں گے اس کے بعد اس کو وقت چاہیے کہ وہ معاشرے کو نورانی کرے۔ جب معاشرہ نورانی ہو جائے گا تو آپ جن جن مسائل کے نام لیتے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ ٹکراؤ ہی ہوگا، کبھی ہو جائے گا حل، ایک کو حل کریں گے دوسری مشکل کھڑی ہو جائے گی، دوسری مشکل حل کریں گے تیسری مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ صورت ہمیں پیش آتی ہے۔ بس آپ نے اب یہ ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہو گئے یا ایک ٹرائی اینگل بن گیا۔ نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ کی ذات ہے۔ یہ جب انسانی معاشروں میں نور منتقل ہونا ہے اور انسانی معاشروں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ اور ایمان یعنی اعتراف کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ عملی صورت میں نورانی کرنا ہے، تو نظام الہی یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ کی صورت میں ایک سراپا نور کی شخصیت وہ اس امت کے درمیان برقرار کی جائے، بشر کے درمیان برقرار کی جائے۔ اس نور سے مراد لائٹ نہیں ہے۔ بعض لوگ نور سے مراد یہ لائٹ لینے لگ جاتے ہیں۔ لائٹ تو اس دنیا کے اندر سب سے حقیر ترین ایک ذرہ ہے۔ اختلاف ہے کہ ذرہ ہے یا ہوا ہے، یہ ویوز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ اتنی کمزور چیز نہیں ہو سکتی آئمہ اہل بیت علیہم السلام، نعوذ باللہ۔ وہ ایک چیز کو پکڑ کے ہماری عوام اس کو پھر گھمانے لگ جاتی ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، جبکہ نور کا سایہ بنتا ہے، سورج کا بھی بن جاتا ہے۔ چاند گرہن جب لگتا ہے یا سورج گرہن تو بن جاتے ہیں سائے۔ انہوں نے یہ بنایا ہوا یار روشنی جب کرن آتی ہے اس کا تو سایہ نہیں پڑتا، چلو سایہ نہیں ہوتا تو ہم نے ثابت کرنا ان کا بھی سایہ نہیں، اس یہ نور نہیں ہے وہ، یہ تو نعوذ باللہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی توہین ہے کہ یہ والا نور قرار دے دیں آپ، یہ والی لائٹ سورج اور یہ بلب والی لائٹ قرار دے دیں۔ یہ تو اتنی ضعیف ہے کہ اگر چھوٹا جو بچہ ہے جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے وہ بٹن دبائے تو یہ نور چلا جاتا ہے۔ اتنا ضعیف نور ہے اہل بیت علیہم السلام کا، نعوذ باللہ۔ قرآن یہ والا نور ہے، یہ نور نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ آیا یہ ذرہ بھی ہے یا ہوا ہے جو پھونک سے فوراً ہی اڑ جائے، جس کے سامنے ہاتھ لے آئے تو ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ والا نور نہیں ہے۔ نور کی خاصیتیں رکھتا ہے۔ نور کی کیا خاصیت کہ نور خود روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ صرف اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے نور کہا جاتا ہے، بقیہ نہیں۔ نور اور نار میں یہ فرق کیا جاتا ہے۔ نور تاریکی کے مقابلے میں ہے، نار تاریکی کے، نار کہتے ہیں آگ کو۔ بس ان فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے کلمہ نور استعمال کیا ہے، چونکہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ خود روشن ہوتا ہے اور دیگر کو روشنی، یعنی خود نور کہیں سے لینے میں بے نیاز ہے، ذات اس کی نور ہے تو وہ پھر دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خود ذات نور ہے، وہ اب دوسروں کو پھر روشنی دے گا۔ ہاں وہ جب منور ہو جائیں تو ان کی ذات بھی نورانی بنی، اب وہ دوسروں کو نور دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نور تاریکی کے مقابلے میں ہے۔ تاریکی ظلمت ہے، اندھیرا ہے، نقص ہے، عیب ہے۔ روشنی اس تاریکی کے مقابلے میں کمال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ نور استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ امامت کا نظام یہ ہے کہ نور محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اس حوالے سے غنی ہے۔ آپ اس کو اللہ الصمد بھی کہہ سکتے ہیں، جسے سورہ توحید میں اللہ الصمد کہتے ہیں، یہ وہی امر ہے، وہی ذات ہے۔ صمدی بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنایا اور کمال کی سطح تک پہنچائے کہ اس سے اوپر اللہ نے کمال نہیں رکھا، کوئی اسی پر ہے ہی نہیں کوئی کمال جس سطح پہ یہ ہے۔ اس کمال کے بعد اس کے ذریعے سے اب معاشرے کو نورانی اللہ نے بنانا ہے۔ معاشرے کو نورانی کیا بنانا ہے؟ انہی 2 معنی میں کہ وہ ظلمت بھی دور ہو اور خود نورانی ہو سکیں گے، نور پھیلا سکے۔ اس لیے نور کی خاصیت ہے کہ وہ ایک جال کی طرح تیزی سے پھیل جاتا ہے، لہذا معاشرے میں جب نور جلنے لگ جائے، چراغ پہ چراغ جلنے لگ جائے، وہ ایک کرن دوسری تاریکی کو بھی گھیر لے گی۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو عدل اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں گھس جائے گا جیسے گرمی اور سردی لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے۔ لہذا آپ نے تعبیر دیکھی کہ یہ خلیفۃ اللہ کے اعتبار سے ہے۔ پھر ظلمتوں کے نام لیتے ہیں، میں تیزی سے وہ نام لے لیتا ہوں جو انہوں نے بیان کیا کہ اگر معاشرہ نورانی ہو تو کیا مطلب معاشرہ نورانی ہو؟ خلیفۃ اللہ کی اتباع میں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ہوس رانی کی تاریکی کو ختم کر دے۔ وہ نورانی شخصیت، معاشرے کا نورانی ہونا، یعنی اس معاشرے میں ہوس رانی کی یہ پلیدی اور ہوس رانی کی تاریکی نہیں ہے، وسوسہ شیطان کی ازدہ تاریکی نہیں ہے، مغالطات اور شبہات کی تاریکی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے توہمات اور تخیلات کی تاریکیاں ادھر موجود نہیں ہیں۔
عمل کی دنیا میں شہوت کی دوش کے اوپر جو فسق و فجور انجام پاتے ہیں، یا غضب کے ایک غلبہ اور اس کی آگ اور آتش کی بنیاد پہ جو بھڑکنے والے فتنے ہیں، انتقام ہے، قتل و غارت، ظلم و ستم، یہ سب تاریکیاں نہیں ہیں۔ یہ وہ تاریکیاں اس معاشرے سے ختم ہو جائیں گی جب شہوت کی تاریکیاں اور غضب کی تاریکیاں میدان عمل میں تھم جائیں، اور میدان غور و فکر میں تخیل ہے، وہم ہے، وسوسہ ہے، اس طرح شبہات ہے، ان کی تاریکیاں ختم ہو جائیں، یہ جامع، یہ معاشرہ نورانی ہے۔ بیان کے اعتبار سے آسان، عمل کے اعتبار سے اس کائنات میں کوئی شے اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی شے جتنا مشکل یہ امر ہے۔ معجزات آسان ہے اس کی نسبت، کرامات آسان ہے اس کی نسبت، عبادات کرنا آسان ہے، یہ عمل انجام دینا یہ سخت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں بیان فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 102 دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے نور قرار دیا، نور قرار دیا، یعنی کیا وہ شخص مردہ نہیں تھا کہ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر زندگی کیا ہے معاشرے کی، کیونکہ اسی نورانیت کو زندگی بھی قرار دیا گیا۔ اگر معاشرہ نورانی نہیں ہے تو وہ معاشرہ تاریک ہے۔ اگر آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس سے معلوم ہو جائے گی، اس بات کا جواب سے بات معلوم ہو جائے گی۔ اگر ایک معاشرہ ایسا ہو کہ ادھر بڑی خوبصورت سوسائٹیاں ہیں، کھلے کھلے گھر ہیں، روڈیں صاف ستھری ہیں، سیوریج سسٹم بڑے بہترین ہیں، گند بلا کو پھینکنے کے جو طور طریقے ہیں، سمیٹنے کے طور طریقے اچھے رائج ہیں، تعلیم ادھر فری اور اعلیٰ قسم کی، علاج فری اور تمام چیزوں کا، کینسر وغیرہ تک کا سب چیزوں کا علاج بہترین ہے، غربت اور فقر اصلاً ہے ہی نہیں ادھر، سارے صحت مند تندرست، اتنے بڑے بڑے پارک اور اتنی بہترین انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے کہ کھیل کود، تفریح، ان سب کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ یہ ریاست تاریکی میں ہے یا نورانیت میں ہے؟ کیا آپ کا جواب ہے؟ یعنی تعلیم بھی ہے، علاج بھی ہے، صفائی ستھرائی بھی ہے، امنیت بھی ہے، غربت فقر بھی نہیں ہے، سارے امیر ہیں، خوشحالی سے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہیں۔ تاریکی میں یا نورانیت میں ہے یہ ریاست؟ کیوں تاریکی میں ہے؟ نہیں، اس میں اگر ہم عملی جواب دیں تو کیا ہمارے پاس ہوگا؟ کیونکہ نورانی اس وقت بنے گا کہ جب وہ نورانی ہستی امام یا حجت الہی اس کی اتباع اور اطاعت کرے گی۔ جب تک یہ نہیں ہے نورانیت، تب تک تاریکی میں جو مرضی برپا کر لیں تاریکی میں ہے۔ ایسا وجعلنا لہ نورا، ہم نے ان کو نور قرار دیا، امام معصوم حجت الہی کو نور قرار دیا، یمشی بہی فی الناس، لوگوں میں وہ اس نور کے ہمراہ چلتا ہے، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع کریں اس کی، وَإِلَّا نورانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سورہ حدید آیت نمبر 28 میں ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ نے تمہارے لیے نور قرار دیا جس کے ذریعے سے تم چلتے ہو۔ جب تک اس نور کے ہمراہ نہیں چلو گے اور نورانی نہیں بنو گے، اطاعت نہیں کرو گے، تب تک معاشرہ نظام امامت کا حامل نہیں قرار پائے گا۔ پھر اس کے امام علی علیہ السلام کی انہوں نے بیان کیے ہیں نکات، صرف اس میں آپ آخری جملہ آپ دیکھ لیں، اس پہ درس کا اختتام کرتے ہیں کہ امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں جملہ وارد ہوا ہے کہ عظم الخالق عندک، آپ کے نزدیک عظمت ہے خالق کی، یصغر المخلوق فی عینیک، اور مخلوق اللہ کے مقابلے میں حقیر ہے، چھوٹی ہے، پست ہے، اس لیے وہ عظیم خالق کو راضی کر کے اس صغیر اور چھوٹی مخلوق کو ناراض کرنے میں کوئی قباحت اور کوئی خوف و ملامت کا احساس نہیں امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ابھی ہوتا ہے نا، دوست ناراض ہو جائیں گے، میں انہیں کیا جواب دوں گا، آخر معاشرے میں رہنا تو ہے، یہ سارے کے سارے پھر بہانے بن جاتے ہیں۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ اس کے لیے راہ حل نکال دیتا ہے، حتماً و حتماً، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ طلاق میں۔ من الفتن، کہاں سے وہ راہ حل نکالے گا؟ فتنوں سے اللہ راہ حل نکالے گا، فتنوں کا شکار نہیں ہوگا۔ وَنُورًا مِنَ الظُّلَمِ، اور تاریکیوں کے بجائے اللہ نور عطا کر دے گا۔
نہیں، تقوی الہی کب ہوگا؟ حجت الہی کے پیچھے چلیں۔ اسی طرح وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، سورہ نور آیت نمبر 40 میں، کہ اللہ نے جس کے لیے نور قرار نہیں دیا اس میں نور نہیں ہے، وہ تاریک ہی تاریک رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر نظام امامت کسی جگہ پر نہیں ہے، وہ نظام تاریک ہے، وہ نظام اندھیرا ہے۔ وہ روٹی کپڑا مکان دے سکتا ہے، وہ جانوں کا تحفظ آپ کو دے سکتا ہے، وہ ممکن ہے کہ علاج اور تعلیم کی سہولت دے دے، لیکن وہ آپ کو نورانی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی جسم کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہے، وہ آپ کی آخرت اور آپ کی روح کو نورانی نہیں کر سکتا۔ لہذا نظام امامت کا اصلی ترین ہدف وہ معاشرے کو نورانی کرنا ہے امام کے توسط سے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اللہ نے جس کے لیے نور نہیں قرار دیا، یعنی جس کو امام اللہ نے نہیں بنایا، جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، جس کو وہ نورانی ہستی نہیں اللہ نے بنایا، فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، تو پھر وہ نورانی نہیں بن سکتا۔ اس لیے تم وہ حاکم لے کے آؤ، وہ لیڈر لے کے آؤ، وہ رہبر اور حکمران لے کے آؤ جسے اللہ نے نورانی بنایا ہے۔ وہ نورانی ہوگا تو آگے نورانی پہنچ جائے گا۔ خان صاحب کے بارے میں پہلے ہی یہ تبصرات واضح تھے کہ جو اپنی پوری زندگی میں عدل و انصاف اپنی شخصیت کے اوپر قائم نہیں کر سکا، وہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر انصاف اور عدل کو قائم کرے گا؟ جس کا اپنا وجود ہی ظلم کے اوپر مشتمل ہے۔ ظلم تو نفسی، تو قرآن کا نظریہ ظلم کیا ہے؟ انسان وہ مخلوق ہے جو ظالم بھی ہے اور خود ہی مظلوم ہے۔ وہ جو گناہ انسان اپنے اوپر کر رہا ہے، جو عدالت کی صفت سے متصف نہیں ہے، وہ کس طرح سے کسی معاشرے کو عدالت دے سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ فلسفی عقلی قاعدہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس کے پاس ایک شے موجود ہی نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے شے دے گی؟ ادھر قرآن یہی کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا، جسے اللہ نے نور عطا نہیں کیا تو اس کے پاس کہاں سے نور آئے گا؟ کیونکہ اصل سرچشمہ تو اللہ ہے نور کا۔ اب اس سرچشمے سے تو وابستہ ہو کے نور نہیں لے گا، تو فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اس کے پاس نور نہیں ہے۔ جب نور نہیں ہے تو انسان عقل کر کہاں سے وہ پورے معاشرے کو نور دے گا؟ لہذا نظام امامت کے علاوہ کوئی متبادل نظام ہمارے پاس نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔